بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ اکرام جو تھے ان کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور جو دشمن تھے کفار کی قیادت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں، اپنی جگہ نہ چھوڑیں جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی تو کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے۔ انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ کے اس پہاڑی پر جو تیر انداز کھڑے تھے وہ یہ سمجھے کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے صرف 2-3 افراد کو چھوڑ کر باقی سبھی لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ پہاڑی سے تیر انداز چلے گئے ہیں تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سواروں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دستوں کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اس طریقے سے جو جنگ مسلمان جیتنے کے قریب تھے اس کا تو پانسا ہی پلٹ گیا۔ دوستوں میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب بھی نکلتے وہ اتنے بہادر اور نہ ڈر تھے، ایسے جنگجو تھے کہ وہ دشمن کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار کو لہرا رہے تھے، اور ارتاد کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزیٰ ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے پکار کر کہا کہ اے ابو نیار، ادھر آؤ، جاتے کہاں ہو؟ ذرا تم سے دو بات کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کے رموز و اسرار سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ حضرت حمزہ نے ایسا حملہ کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ تو دوستو، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے بہت سے معزز گھرانوں کے بہت زیادہ جو معزز گھرانے کے جو سردار تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن محتم نے اپنے حبشی غلام، جبیر بن محتم کا ایک حبشی غلام تھا، انہوں نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم اگر جنگ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو کہ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن محتم کا چچا تہیمیہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ وحشی بن حرب کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پہ سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ ذرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزیز کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ جب اٹھنے لگے تو پتھر کی آڑ سے وحشی نے نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا تھا۔ زخم کھا کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے، اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر واپس گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ بنا دیا، ناک اور کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے کو چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ یہ اشعار کہے: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شعبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ عیاشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بن عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔
ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ بڑے کافر کی بیٹی حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقویٰ و عزیمیت میں پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو آپ کی داڑھی آنسو مبارک سے تر ہو گئی۔ آپ ہچکیوں سے روئے، اور ایسا روئے کہ جیسا کبھی نہ روئے تھے۔ اتنے میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے اتارا کہ اے میرے حبیب، آپ نہ روئیں، میں نے حمزہ کا نام عرشوں پر لکھ دیا ہے۔ پھر آپ خاموش ہوئے۔ آپ نے حضرت حمزہ کا جنازہ 70 دفعہ پڑھایا، پھر مدینہ میں تشریف لائے، کیونکہ مدینہ میں اہل ہاشم تو تھے ہی نہیں۔ اہل رسول تو مہاجرین بن کر مدینہ میں نہیں آئے تھے۔ حمزہ، علی اور عقیل تھے، سارا خاندان تو مکے میں تھا، کیونکہ 70 میں سے صرف 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے، باقی تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی آپ مدینہ میں تشریف لائے تو گھر گھر اور گلی گلی سے رونے کی آوازیں آئیں، تو میرے نبی کریم رونے لگے اور یہ فرمایا کہ آج سب پر رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ جاؤ نبی کے در پر بیٹھ کر آنسو بہو۔ پورا مجمع، کیونکہ اس وقت دوستو نوحہ حرام نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، تو عورتوں کا ایک مجمع، ایک وفد اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور چیخوں پکار شروع کر دی۔ تو آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو بولی ہم حمزہ پر رونے آئی ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ، چلی جاؤ، حمزہ کو تمہارے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درد اور یہ غم کا عالم تھا اور آپ ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ دوستو جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا وحشی جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا، اس سے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ تو کسی نے اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، جو کلمہ پڑھ لے تو نبی پاک اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو وحشی طائف سے چلا، منہ چھپایا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی کہ کوئی پہچان نہ لے اور مجھے قتل نہ کر دے، اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گردن مبارک نیچے تھی اور وہ کسی سوچ میں تھے۔ تو ایک اچانک وحشی سامنے آ گیا اور اس نے نقاب ہٹا کر اونچی آواز میں، بلند آواز میں کلمہ پڑھ دیا۔ تو آپ ایک دم اٹھے، آپ نے اسے نہیں پہچانا۔ صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ، وحشی وحشی! میان سے تلواریں نکالی، ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے کہا داؤد پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارہ کیا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو وحشی سامنے بٹھایا اور کہا کہ میرے چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے سارا قصہ سنایا۔ آپ کی داڑھی مبارک پھر آنسوؤں سے تر ہوگی وحشی، اور آپ نے کہا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کو دیکھنا بھی دوستو گوارا نہ تھا، اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے پتھر کھائے پھر بھی دعا دی، جنہوں نے دکھ جھیلے مگر پھر بھی دعا دی۔